اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض ورب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم حضرات اور تمام سامعین، حاضرین، ناظرین، قارئین اور دور دراز میں تمام ملک اور بیرون ملک میں سننے والے ہمارے دوست احباب بھائی بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں معراج افضلی نوادہ بہار انڈیا سے مرکز افضلیہ کی جانب سے پچھلے ہفتے کے جو سوالات تھے اس پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ رمضان المبارک کے شروعاتی دنوں میں ہمارے گروپ میں، ہمارے ڈسکشن گروپ میں جو سوالات آئے تھے اس پر آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر اس پر بات ہوگی۔ سوال یہ تھا کہ روزہ کی حقیقت کیا ہے؟ دوسرا، کیا صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی روزہ ہے یا اس کے اور بھی طریقے ہیں؟ روزے کی مقصدیت کیا ہے؟ سحری افطاری کی کیا حقیقت ہے؟ نماز تراویح کی شروعات کیسے اور کب ہوئی؟ کہیں نماز تراویح 8 رکعت اور کہیں 20 رکعت کیوں ہے؟ فطرہ زکوٰۃ کی کیا اصل ہے؟ اس کے حقدار کون کون ہیں؟ یہ مندرجہ بالا جو 7 سوالات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس پر ہمارے گروپ کے اندر مختلف بزرگوں کے حوالے سے، مختلف خانقاہوں کے جید لوگوں اور دوستوں، بھائیوں، بہنوں کے حوالے سے کچھ بات چیت جو ہوئی ہے اس پر آئیے ایک تبصراتی گفتگو کرتے ہیں اور نظر دوڑاتے ہیں کہ کس نے کیا کہا۔ ان سوالات کے جوابات اسی میں پوشیدہ ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے جناب محترم صوفی مزمل منیر صاحب جو بارامتی مہاراشٹر سے ہیں، انہوں نے کہا کہ روزہ در حقیقت پرہیزگاری اختیار کرنے اور متقی بننے کا نام ہے۔ روزہ در حقیقت پرہیزگاری اختیار کرنے اور متقی بننے کا نام ہے، اور کوئی شخص جب پیر و مرشد سے بیعت لیتا ہے تب حقیقت میں اس کی سحری ہوتی ہے۔ کوئی شخص جب پیر و مرشد سے بیعت لیتا ہے تب حقیقت میں اس کی سحری ہوتی ہے، اور اس کا اللہ سے وصال ہی افطار ہوتا ہے۔ اس کا افطار کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے وصال کرنا۔ انہوں نے بہت ہی عمدہ طریقے سے حقیقت کی بات اور خانقاہی بات کو چند جملے میں رکھ دیا اور بہت عمدہ جواب پیش کیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ روزہ کا جو مقصدیت ہے وہ ہے تزکیہ نفس کرنا، مطلب اپنے نفس کو پاک کرنا ہی روزے کا اصل مقصد ہے۔ بہت بہتر۔ اب جناب صوفی مستقیم وارثی صاحب جو نوادہ بہار انڈیا سے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت مخدوم شرف الدین بہاری منیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان سے درندوں اور چوپایوں کی صفت و خصلت دور ہو جاتی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان سے جانوروں کی جو ہے یا چوپایوں کی جو صفت انسان کے اندر ہوتی ہے، جو خصلت ہوتی ہے، وہ روزہ سے دور ہو جاتی ہے، یعنی تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ شریعت کا روزہ کھانے پینے سے اور جمع سے دور رہنے کا نام ہے رکنا ہے۔ شریعت کا روزہ کھانے پینے اور جمع سے رکنا۔ طریقت کا روزہ تمام محرمات سے رکنا ہے، مطلب جتنی بھی چیزیں ممانعت کی ہیں وہ سب سے رک جانا ہے، بری چیزوں سے۔ اور حقیقت کا روزہ کیا ہے؟ حقیقت کا روزہ غیر اور غیریت سے پاک ہو جانا۔ اللہ کے سوا جو بھی غیر اور غیریت ہے تمام چیزوں سے پاک ہو جانا حقیقت کا روزہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ حقیقت میں روزہ کھولنا اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ حقیقت میں روزہ کھولنا کیا ہے؟ اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ بہت بہتر۔ اب جناب صوفی شیخ معراج صاحب جو مہاراشٹر سے ہیں، انڈیا سے، انہوں نے کہا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ آدھی طریقت ہے۔ کشف المحجوب میں یہ بات درج ہے کہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ روزہ کیا ہے؟ آدھی طریقت ہے، یعنی جو طریقت ہے نا وہ آدھا طریقت جو ہے وہ روزہ ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روزہ رکھے تو اپنے جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھے، یعنی ہمارے جسم کے ہر پارٹ کا روزہ ہونا چاہیے۔ جب روزہ رکھے تو ہم اپنے جسم کے ہر عضو کا، ہر پارٹ کا روزہ رکھے۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کا روزہ کچھ فائدہ مند نہیں ہوتا،
سوائے بھوک اور پیاس کے، یعنی صرف بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ اور اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ حقیقت میں جیسا چاہیے ویسا نہیں رکھ پاتے ہیں اور اپنے عضو کو گناہوں سے نہیں روک پاتے۔ یہ کشف المحجوب کے حوالے سے انہوں نے گفتگو فرمائی۔ اب جو ہے ہمارے عزیز دوست محترم صوفی عزیز صاحب جو ناسک مہاراشٹر سے ہیں، انہوں نے کہا کہ جسم کا روزہ رکھنے سے صحت ٹھیک رہتی ہے، جسم کا روزہ رکھنے سے تو صحت ٹھیک رہتی ہے، اور نفس کا روزہ رکھنے سے خواہشات کو کمزور کرنے سے روحانیت روشن ہو جاتا ہے۔ نفس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو نفس ہمارا کمزور ہوتا ہے، خواہشات کم جاتے ہیں، نفس کمزور ہوتا ہے، اور ہمارے دل کے اندر کیا ہوتا ہے، نور بھر جاتا ہے، نور روزہ رکھنے سے بھر جاتا ہے۔ جیسا کہ حکیم لقمان نے بھی کہا تھا کہ خالی جب پیٹ ہوتا ہے، جب معدہ خالی ہوتا ہے تو حکمت کے جو ہے چشمے ہمارے زبان سے پھوٹنے لگتے ہیں۔ اس لیے پیٹ کو بھرنے کے بجائے پیٹ کو خالی رکھنا جو ہے بزرگوں نے زیادہ ترجیح دیا۔ اس لیے بعض بزرگ ایسے ہوئے جو ایک دن بات کر کے کھاتے تھے یا بالکل ہفتوں دن تک فاقے میں رہتے تھے، تو ان سے ان کی روحانیت بڑی روشن ہوتی تھی اور ان کو جو ہے بڑے بڑے مراتب حاصل ہوتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ بہت دشوار گزار کام ہو گیا ہے۔ صوفی رضوان نوسائی صاحب جو پاکستان سے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ روزہ کا مطلب ہے رک جانا، روزہ کا مطلب ہے رک جانا، کسی کام سے رک جانا، اور تقوی و پرہیزگاری کا اختیار کرنا، اور اپنے نفس کو قابو کرنا، اور اپنے روحانیت کو مضبوط کرنا، یہی روزہ ہے۔ روزہ کا تصور مختلف مذاہب میں بھی تقریباً ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں، الگ الگ نام سے روزہ رکھتے ہیں ہر مذہب کے لوگ، کہیں کوئی اپواس کہتا ہے، کہیں کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو ہر مذہب میں اس کی تصور موجود ہے۔ حکیم لقمان نے کہا تھا کہ جب معدہ خوراک سے خالی ہوتا ہے تو حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں، میں نے ابھی اوپر ذکر کیا ہے اس کا۔ اور انہوں نے جناب نوسائی صاحب نے مختلف مذاہب کے جو الگ الگ روزے ہوتے ہیں ان کے نام کے ساتھ نہایت عمدہ ڈیٹیل سے بات کی تھی، جو جس کی گنجائش یہاں پر نہیں ہے اتنا ڈیٹیل سے بیان کرنا، لیکن اتنا ضرور سمجھنا چاہیے کہ ہر مذہب میں جو ہے روزے کا تصور ہے۔ اب جناب صوفی کامران قادری صاحب جو یہ بھی پاکستان سے ہیں، ہمارے پرانے دوستوں میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آنکھ کا روزہ ہے کہ انسان کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، اپنی آنکھیں نیچی رکھے۔ زبان کا روزہ ہے کہ انسان کسی کو برا بھلا نہ کہے اور خاموش رہے۔ دل کا روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں بغض نہ رکھے اور دنیا کی لالچ نہ رکھے اور کسی قسم کی خواہشات بھی نہ رکھے۔ کان کا روزہ ہے کہ انسان کسی قسم کی غلط بات نہ سنے، صرف اپنے دل کی دھڑکن سنے جو بار بار اللہ اللہ پکار رہی ہے۔ صرف بھوکا رہنا روزہ نہیں ہے، یہ چار چیزیں بھی روزہ ہی ہے جیسا کہ ذکر ہوا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ روزہ حقیقی کے لیے افطار شرط نہیں ہے، اصلی روزہ کے لیے یعنی حقیقی روزہ کے لیے افطار کرنا ضروری نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہی روزے دار رہتے ہیں۔ حقیقی جو روزے دار ہیں وہ ہمیشہ ہی روزے دار رہتے ہیں، اس میں سحری افطاری نہیں ہے۔ جو دیدار الہی سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کی سحری دیدار الہی سے ہوتی ہے اور افطاری بھی دیدار الہی سے ہی ہوتی ہے۔ واہ! جو حقیقت سے بہرے ہوتے ہیں ان کے لیے سحری اور افطاری میں صرف کھانا پینا ہی ہوتا ہے۔ جو لوگ حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے لیے سحری اور افطاری کھانے پینے کا نام ہے، لیکن جو حقیقی روزہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی سحری اور کوئی افطاری نہیں، صرف اللہ کا وصال اور دیدار الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جناب صوفی معراج صاحب جو مہاراشٹر سے ہیں پھر گویا ہوتے ہیں، انہوں نے پھر بیان فرمایا کہ روزے کا مقصد تقوی پرہیزگاری ہے اور اپنے اندر عجز و انکساری پیدا کرنا ہے، بندے کو بندہ ہونے کا احساس دلانا ہے اور تمام عضو سے برائی کرنے سے رکنا ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں پر ضرور غور کرنا چاہیے، تبھی روزہ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اب جناب صوفی احمد سبحانی صاحب جو یہ بھی پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نفس کی طہارت کے لیے روزہ فرض ہے، نفس کی طہارت کے لیے روزہ فرض ہے۔ روزہ کا مقصد ہی ہے نفس کو پاک کرنا اور نفس کو کمزور کر کے روح کے تابع کرنا، نفس کو کمزور کر کے اس کو روح کے انڈر کرنا، اس کو تابع کرنا۔ اور نفس روح کے تابع تب ہوتا ہے جب نفس روح سے اپنی خوراک لیتا ہے۔ نفس روح کی تابع کب ہوتا ہے؟ جب نفس کیا کرتا ہے؟ روح سے اپنی خوراک لینا شروع کر دیتا ہے، اور روح مضبوط تب ہوگا جب اسے نور کی غذا ملے گی۔ واہ واہ، کیا بات ہے!
روح مضبوط تب ہوگا جب اس کو نور کی غذا ملے گی، اور ذکر و فکر سے نور پیدا ہوتا ہے۔ واہ، ذکر و فکر سے نور پیدا ہوتا ہے، قلب نور سے بھر جاتا ہے۔ لہٰذا روزہ رکھنے سے انسان کا نفس کمزور ہو جاتا ہے اور روح مضبوط ہونے لگتا ہے اور قلب میں نور بھرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوب بات بیان فرمائی آپ نے۔ اب جناب بابا اسحاق صوفی گوہر علی شاہ قادری صاحب جو حیدرآباد سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ الگ الگ ہوتی ہے لیکن جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس نے روزے کی حقیقت کو جان لیا اور حقیقی روزہ رکھا تو اس کا روزہ بن جاتا ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ جس نے روزے کی حقیقت کو جان لیا اور حقیقی روزہ، اثر والا روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ بن جاتا ہے۔ روزہ مانے مزار بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بہترین لاجک دے کر کے آپ نے جو ہے اصطلاح فرمایا۔ روزہ در حقیقت تقویٰ کا نام ہے، اور اس کی حقیقت جاننے والے لوگ کاملین ہو جاتے ہیں، ان کا روزہ بن جاتا ہے، ان کا مزار مقدس بن جاتا ہے، ان کا آستانہ بن جاتا ہے، وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جو ہے جناب صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب جو کلکتہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی بات سماعت فرمائیے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ رکھنے سے مراد رازداری ہے۔ روزہ رکھنے سے مراد رازداری ہے، نہ کہ کھانے پینے سے منہ کو بند کرنا۔ اسی وجہ سے اولیاء اکرام نے فرمایا کہ دیدار حق تعالیٰ سے سحری کرو اور دیدار حق تعالیٰ سے افطار کرو۔ دیدار ہی سے سحری، دیدار ہی سے افطار کرو، اور روزہ رکھنے سے مراد رازداری ہے۔ جاننا چاہیے کہ روزہ رکھنا عین ہے، یعنی عین بن جانا ہے، دوئی کا مٹ جانا ہے۔ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا وہ عین ہو گیا۔ اسرار حقیقی میں ہے کہ خدا رسیدہ بندے اولیاء اللہ ہمیشہ روزے دار رہتے ہیں۔ اسرار حقیقی میں یہ بیان ہوا ہے کہ خدا رسیدہ بندے جو ہوتے ہیں، اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ روزے دار رہتے ہیں۔ اسرار حقیقی کی پوری بیان کو سننے کے لیے مکمل اسرار حقیقی کے نام سے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے، ایک نہیں بلکہ دو ہے۔ آپ جب بھی چاہیں سرچ کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، پوری تفصیل سے آپ سماعت کریں۔ اس میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا تھا، جس میں کچھ گاڑھی باتیں پوشیدہ طور سے بیان کی گئی تھی، اس خط کو میں نے شائع کیا ہے اور بیان کیا، ضرور سنیے گا۔ حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ ایک باطنی عبادت ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ روزہ کیا ہے؟ ایک باطنی عبادت ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کشف المحجوب میں ہے کہ روزے کی حقیقت نفس کو روکنا ہے۔ روزے کی حقیقت نفس کو روکنا ہے۔ تراویح بدعت حسنہ ہے جس کی شروعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور اس کی تفصیلات ابھی اور آگے انشاءاللہ آپ کو سننے کو ملے گی۔ لیکن تراویح جو ہے، تراویح کا جو باجماعت انعقاد کیا گیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے ہوئی ہے۔ آجا کہ تیری دید سے افطار ہم کریں، مدت ہوئی آنکھ کا روزہ رکھے ہوئے۔ آجا کہ تیری دید سے افطار ہم کریں، مدت ہوئی ہے آنکھ کا روزہ رکھے ہوئے۔ اب آئیے جناب صوفی شمیم شیخ صاحب کی بات سنتے ہیں جو ماہم درگاہ ممبئی سے ہیں، ان کی بات سنیے۔ کہتے ہیں کہ مومن کا روزہ خدمت خلق ہے۔ واہ، مومن کا روزہ کیا ہے؟ لوگوں کی خدمت ہی کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ اسرار حقیقی کا حوالہ دے کر کے انہوں نے بھی گفتگو کی اور کہا کہ اسرار حقیقی میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے دیدار اور ملاقات کے علاوہ کسی بھی چیز سے مطلب نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اسرار حقیقی کے حوالے سے انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے دیدار اور ملاقات کے علاوہ کسی بھی چیز سے مطلب نہیں ہے، اور حقیقت کے روزے کا افطار اللہ کے دیدار سے ہوتا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ روزہ زندگی بھر کا ہے، صرف ایک مہینے کا نہیں۔ روزہ زندگی بھر کا ہے، صرف ایک مہینے کا نہیں ہے صاحب۔ روزے کا مقصد ہے برائی سے رک جانا۔ روزے کا مقصد ہے برائی سے رک جانا، تزکیہ نفس کرنا۔ انہوں نے بھی کم لفظوں میں بہت اچھی بات فرمائی ہے صاحب۔ اب آئیے صوفی منصور علی شاہ صاحب کی بات سنتے ہیں، یہ بھی ہندوستان سے ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے مرشد کہتے ہیں کہ ہم یہاں روزہ رکھنے نہیں آئے ہیں،
منصور بھائی کیا کہتے ہیں کہ ہمارے مرشد کہتے تھے کہ ہم یہاں روزہ رکھنے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنے کردار کو پیش کر کے اپنا روزہ بنانے آئے ہیں۔ واہ، یہ تو گوہر علی شاہ بابا کی بات انہوں نے بھی کہا دیا کہ ہمارے مرشد کہا کرتے تھے کہ ہم یہاں روزہ رکھنے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنے کردار کو ایسا پیش کریں گے کہ ہمارا روزہ بن جائے گا، ہمارا مزار بن جائے گا، یعنی ہم کامل ہو جائیں گے اور ہم ولی بن جائیں گے، ایسا کچھ کریں گے کہ ہم اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ یہ اللہ والوں کی بات ہے، اور یہ بعض پیروں نے ایسا بیان کر کے اپنے مریدوں کو بہت اچھے ڈھنگ سے ہدایت دیا تاکہ وہ حقیقت کو پہنچ سکے۔ ماشاءاللہ۔ اب آئیے جناب صوفی شکیل صاحب جو اورنگ آباد مہاراشٹر سے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ روزہ یعنی روز آ، روزہ یعنی روز آ، یعنی ہمیں روزانہ اس پر عمل کرنا ہے۔ واہ 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 واہ، روزہ یعنی روز آ، یعنی ہمیں روزانہ اس پر عمل کرنا ہے، صرف ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ روزانہ ہم دوسروں کی مدد کریں اور اپنے بدن کے تمام اعضاء کو برائی سے بچا کر رکھیں۔ واہ، اور اہل بیت علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں کہ جس طرح انہوں نے خود بھوکا پیاسا رہ کر دوسروں کو کھلایا، خود بھوکا رہے دوسروں کو کھلایا، خود پیاسا رہے پیاسوں کو پانی پلایا، یہاں تک کہ پیاسے شہید کر دیے گئے۔ اور جو مرید ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ زندگی بھر کے لیے ہو جاتا ہے، جو مرید ہو جاتا ہے اس کا روزہ ایک مہینہ کا نہیں رہتا ہے بلکہ اس کا تو روزہ زندگی بھر والا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مرید ہونے سے پہلے بہت سوچ لینا چاہیے۔ بہت اچھی بات انہوں نے کہی جناب شکیل بھائی نے کہ جو مرید ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی سحری ہو گئی، اب ایک دم آخر دم تک اس کا افطار چلے گا۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک مہینہ روزہ رکھنے سے پار لگ جائیے گا، جی نہیں، جو مرید ہوئے ہیں وہ سمجھ لیجئے ان کی جو ہے پوری زندگی کی روزہ شروع، سحری اسٹارٹ، اب افطار کی تیاری کیجئے۔ ماشاءاللہ، کیا بات کہی ہے۔ اب جناب صوفی امتیاز حسین صاحب ہیں جو احمد آباد سے ہیں، وہ دیکھیں کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے۔ روزے کی مصلحت میں سے ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بھوک اور پیاس کا احساس ہو جائے۔ واہ، بالکل صحیح بات ہے۔ روزے کے تو بہت سارے فائدے ہیں، بہت سے مصلحت ہیں اس کے، کہ بھائی تزکیہ نفس ہوگا اور ہم برائی سے رکیں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، ہماری روحانیت مضبوط ہوگی، ہم کو قلب میں نور آئے گا، وغیرہ وغیرہ۔ سائنٹیفک اعتبار سے بھی ہم لوگوں نے سنا کہ بھائی ہمارے سیل جو ڈیمیج ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں تو ہم کو بیماری سے، ہم کینسر سے بچیں گے، وغیرہ وغیرہ، بہت سنا ہے ہم نے۔ لیکن یہ سب سے ایک بہترین مصلحت یہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بھوک اور پیاس کا احساس ہو جائے کہ بھوکا رہنا کیسا ہوتا ہے، پیاسا رہنا کیسا ہوتا ہے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ تو شکم سیر کیا جانے، بھوک اور پیاس کس کو کہتے ہیں، روزہ رکھو تو جان جاؤ گے کہ بھوکے پیاسے بھی لوگ رہتے۔ اسی بات کو جناب امتیاز حسین بھائی کہہ رہے ہیں کہ روزے کی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت ہے کہ لوگوں کا درد، لوگوں کا بھوک اور پیاس کا احساس آپ کو ہو جائے کہ جو لوگ، جن کو کبھی کھانا میسر نہیں ہے، جن کو پانی میسر نہیں ہے، ان پر کیا بیتتا ہوگا۔ یہ بھی ایک مصلحت ہے کہ روزے رکھنے والے کو احساس ہو جانا چاہیے، اور ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو بھی نہیں ہوتا، وہ الگ بات ہے۔ جس کو نہیں ہو، جس کا ضمیر ہی بالکل مردہ ہو، جس کا احساس بالکل مر چکا ہو، تو اس کی بات ہم نہیں کر رہے، وہ تو دائرہ انسانیت سے ہی باہر ہے کہ نہیں۔ تو اور لوگ ایک دوسرے کو بھی سمجھ سکیں اور ان کے درد کو جان سکیں، جیسا کہ ابھی بیان ہوا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب جناب صوفی عزیز صاحب جو ناسک مہاراشٹر سے ہیں، انہوں نے پھر بیان فرمایا کہ روزہ کا مطلب رک جانا ہے، ہر اس چیز سے رک جانا ہے جو رب سے دور کرتی ہے۔ واہ واہ واہ، ہر وہ چیز سے رک جانا ہے جو بندے کو مولا سے دور کرے، یہی روزہ ہے۔ اب آئیے سنتے ہیں صوفی فخر عالم وارسی صاحب سے جو جھارکھنڈ سے ہیں، ان کی بات سنیے۔ روزے کی اصلیت پرہیزگاری ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا اور تمام برائیوں سے بچنا ہی روزے کی حقیقت ہے۔ روزے کا جو اصلیت ہے پرہیزگاری ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اور تقوی اختیار کرنا، تمام برائیوں سے بچ جانا ہی روزے کی اصلیت اور اس کی مقصدیت ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہتر۔ اب صوفی اویس غازی سرمدی صاحب جو حیدرآباد سے ہیں، ان کی بات سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے ایک مہینے میں ان باتوں کی پریکٹس کی جاتی ہے کہ سال بھر کے لیے یہ قائم ہو جائے۔ رمضان کے ایک مہینے میں ہم کو ان چیزوں کی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ سال بھر ہم اس چیز کو سمجھ سکیں اور اس بات کے لیے تیار ہو جائیں،
اور بھوک اور پیاس کی تکلیف کا احساس ہو جائے، زکوٰۃ کے ذریعے دوسروں کی مدد ہو جائے، سحری یا افطاری کرا کر کے دوسروں کی مدد ہم کر سکیں، ہے نا، اللہ کی عبادت کرنا، نظر کا پاک رکھنا، خیال کا پاک رکھنا، غصے پر قابو رکھنا، حرام کاموں سے بچنا، یہ سب کام کا سال بھر کے لیے قائم ہو جانا ہی روزہ کی حقیقت ہے۔ تمام چیزوں کا سال بھر کے لیے اپنے آپ کو پریکٹس کر دیجیے، اس کو ایک پریکٹس کروایا جاتا ہے کہ بھائی آپ ایک مہینہ پریکٹس کر کے تو دیکھیے کہ آپ کیسے رہ پاتے ہیں، ایک مہینہ پریکٹس کر کے دیکھیے، سال بھر اپنے آپ کو ویسا رکھیے اور اتنا پریکٹس کیجیے کہ زندگی بھر کے لیے آپ ویسا ہی ہو جائیے۔ مقصد یہی ہے شریعت کے تمام احکامات کا، جس کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے ہمارے دوست صوفی اویس غازی سرمدی صاحب نے بہت اچھا بیان فرمایا، بہت شکریہ ان کا۔ اب آئیے جناب صوفی شرف الدین ابو العلائی چشتی صاحب جو رانچی سے جھارکھنڈ سے ہیں، وہ دیکھیے کتنے مزے کی بات انہوں نے بھی کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ روزے کا مقصد بھوکا رہنا نہیں ہے، کیونکہ بھوکا تو جانور بھی رہ لیتا ہے، اگر آپ جانور کو باندھ دیجئے تو دن بھر وہ بھوکا رہ جائے گا، اس لیے روزے کا مقصد بھوکا رہنا نہیں ہے، کیونکہ بھوکا تو جانور بھی رہ لیتا ہے۔ روزے کا مقصد تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگار بننا ہے۔ شریعت کا روزہ کھانے پینے اور جمع سے رک جانا، طریقت کا روزہ تمام برائیوں سے رکنا، اور حقیقت کا روزہ غیر اللہ سے رک جانا، جیسا کہ اوپر بھی ذکر ہوا ہے۔ تراویح کی شروعات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہوئی ہے اور رسول پاک کی سنت بھی ہے۔ بعض روایت کے مطابق رسول پاک نے جو ہے خود پڑھی ہے، فردن پڑھی ہے، مطلب جماعت سے نہیں پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے، ایسا ذکر ملتا ہے بعض کتب میں۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدعت حسنہ کو قائم کیا اور جماعت کے ساتھ 20 رکعت نماز تراویح پڑھانا شروع کیا۔ ادھر حقیقت حضرت عمر نے دیکھا، گھوم کر کے دیکھا تو لگا کہ لوگ الگ الگ تنہا تنہا جو پڑھ رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ جماعت کے ساتھ ہم لوگ پڑھتے۔ اچھے لوگوں کے دل میں اچھا ہی خیال آتا ہے، تو جن لوگوں کے دل میں اچھا خیال آتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ بدعت حسنہ بنا لیتے ہیں۔ وہ بدعت حسنہ مطلب ایسی نئی چیز دین میں لانا جو سماج کے لیے، ہمارے قوم کے لیے بہتر ہو۔ تو حضرت عمر نے یہ بدعت حسنہ کو رائج کیا اور با جماعت تراویح پڑھنے کی بنیاد ڈالی۔ یہاں پر ہم یہ بات پھر سے کوٹ کرنا چاہیں گے کہ اسی بدعت حسنہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوچئے کہ بعض بزرگوں نے بھی صلاۃ و سلام کو کھڑے ہو کر کے پیش کرنا مناسب سمجھا، بعض بزرگوں نے محفل میلاد کا انعقاد کیا، بعض بزرگوں نے فاتحہ خوانی اور بعض چیزوں کو جو ہے لنگر خوانی یا جو کہہ لیجئے محفل سما یا دیگر اور بھی چیزیں جو ہے نظر و نیاز وغیرہ جو قائم کی، وہ بھی بدعت حسنہ ہے۔ ان بزرگوں نے دیکھا کہ اس کے کرنے سے کیا ہے، ہمارے قوم میں ایصال و ثواب اور محبت اور پرہیزگاری اور بزرگوں کے پرتی جھکاؤ اور یہ ساری چیزیں دیکھا کہ فائدہ ہے اس سے، تو انہوں نے ان تمام بدعت حسنہ کو رائج کیا۔ یہاں پر اس لیے ہم دوبارہ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ نظر و نیاز اور فاتحہ کے موضوع پر ہم اس پر بات پہلے کر چکے تھے، لیکن جب بدعت حسنہ آیا ہے اور یہاں پر جب حضرت عمر کا ذکر آ گیا اور تراویح کا ذکر آ گیا تو ہم اس لیے ساتھ میں یاد دلا دیے کہ اسی بدعت حسنہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان باتوں کو بھی آپ جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے بعد کے بزرگوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور آج صوفیاء اکرام کی جو بڑی جماعت ان تمام چیزوں کو کر رہی ہے، چاہے وہ مزار پر چادر چڑھانا ہو یا محفل سما کرنا ہو، نظر و نیاز کرنا ہو یا تعزیہ داری ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کا سارا جو ہے بدعت حسنہ کا یہیں سے بنیاد شروع ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر نے بدعت حسنہ تراویح کی صورت میں رائج کر دیا تو بعد والے بزرگوں نے اچھی بدعت حسنہ کو رائج کیا، اور ایسا حکم ہے شریعت میں، بعض حدیثوں میں آیا ہے ایسا کہ آپ بدعت حسنہ کر سکتے ہیں، نئی چیز دین میں جب لائیے جس سے قوم کا فائدہ ہو تو اس کا ثواب اس رائج کرنے والے کو بھی ملتا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا۔ تو آج بھی اگر کوئی چیز نئی ہوتی ہے کسی مرکز میں، کسی خانقاہ میں، جس سے کمیونٹی کو فائدہ ہو، سوسائٹی کو فائدہ ہو یا سماج کو فائدہ ہو یا قوم و ملت کا فائدہ ہو، لوگوں میں اتحاد بڑھے، لوگوں کے اندر جو صوفیاء کرام کے طرف آنے کا راستہ ہموار ہو، تو وہ بدعت حسنہ ضرور رائج کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے اس ایجاد کرنے والے کو بھی فائدہ ہے اور یہ فائدہ اور یہ ثواب اس کو قیامت تک ملتا رہے گا، اور جتنے لوگ اس میں شریک ہوتے رہیں گے وہ بھی فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ یہ بات یہاں پر ہم نے کوڈ اس لیے کر دیا کہ چونکہ موضوع سے جڑی ہوئی بات تھی، معذرت چاہیں گے۔ بہرحال اب آئیے سنتے ہیں صوفی مستقیم وارثی صاحب
قبلہ کی بات جو نوادہ بہار سے ہیں، دوبارہ انہوں نے کچھ اور بیان کیا، کہا کہ روزہ کی 3 قسمیں ہیں، روزہ کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا عوام کا روزہ، دوسرا خاص کا روزہ، اور تیسرا خاص الخاص کا روزہ۔ عوام کا روزہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک کھانے پینے سے پرہیز کریں۔ خاص کا روزہ یہ ہے کہ تمام دن یاد الہی میں مشغول رہیں، تمام دن یاد الہی میں مشغول رہیں۔ اور خاص الخاص کا روزہ یہ ہے کہ دل میں بھی غیر کا خیال نہ آئے۔ بیہقی طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت تراویح کے ساتھ قیام کرتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتوے میں لکھتے ہیں کہ تراویح کی 20 رکعت پر صحابہ کرام کا اجماع ثابت ہے۔ 20 رکعت کا تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ تراویح میں 1 مرتبہ قرآن پاک کا ختم کرنا سنت ہے، 2 مرتبہ فضیلت ہے اور 3 مرتبہ افضل ہے۔ البتہ اس کے رکعت میں اختلاف ہے، کہیں 20 ہے، کہیں 11 ہے اور کہیں 8 رکعت ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے بعض کتب کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہنے کی کوشش کی ہے، بہت شکریہ۔ اب جناب صوفی عزیز صاحب جو ناسک مہاراشٹر سے ہیں، انہوں نے پھر کہا کہ فطرہ اور زکوٰۃ کا اصل حقدار یتیم اور مسکین ہے، فطرہ اور زکوٰۃ ان کو ہی دیا جانا چاہیے۔ فطرہ اور زکوٰۃ جو حقدار ہیں اس کے یتیم جو ہیں، جو مسکین ہیں، جن کے باپ نہیں، جن کے ماں نہیں، جن کا کوئی نہیں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے آپ جو ہے فطرہ اور زکوٰۃ کا مال پہنچائیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے بہت عمدہ بات کہی ہے۔ اب جناب صوفی عاشق سہروردی صاحب جو جھارکھنڈ سے ہیں، گریڈی سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ صرف بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں، پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ روزے کی مقصدیت اللہ کی بندگی اور اس کی رضا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رشتہ دار اور پڑوسی کی پہلی مدد کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا حق تو اپنے رشتہ دار اور پڑوسی کا ہے بھائی۔ اب جناب صوفی اطہر خان صاحب جو یو پی سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ روزہ کے ذریعے جسم، قلب اور روح پاک ہوتا ہے۔ صرف بھوکا رہنے سے نفس پاک نہیں ہوتا بلکہ کمزور ہوتا ہے۔ نفس کی غذا نور ہے، نور سے نفس میں پاکی آتی ہے، نفس ہمارا سے دھیرے دھیرے مطمئنہ بن جاتا ہے۔ بہت خوب آپ نے بہتر بات کہی صاحب۔ اب جناب صوفی عبد الباسط صاحب جو کرناٹک سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا الگ الگ زکوٰۃ ہوتا ہے، مال کا زکوٰۃ، جسم کا زکوٰۃ، آنکھوں کا زکوٰۃ، علم کا زکوٰۃ وغیرہ۔ مرید کو اس پر ریسرچ کرنا چاہیے اور باریک باتوں کو اپنے پیر و مرشد کے پاس بیٹھ کر گہرائی سے سمجھنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کو نہ تو منظر عام پہ بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو یوٹیوب چینل پہ ملے گا۔ بہت ساری باتیں اپنے پیر و مرشد کے صحبت میں بیٹھ کے، ان کے قریب میں بیٹھ کے تنہائی میں سیکھی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ عمدہ بات انہوں نے کہی ہے۔ اب جو ہے صوفی شیخ معراج صاحب مہاراشٹر والے ہیں، جنہوں نے پھر کچھ بات کہنے کی کوشش کی، کہا کہ زکوٰۃ کی 3 قسمیں ہیں: شریعت کا زکوٰۃ، طریقت کا زکوٰۃ اور حقیقت کا زکوٰۃ۔ شریعت کی زکوٰۃ میں 2.5% دیا جاتا ہے، یعنی 100 میں 2.5 روپیہ دینا ہے اور 97.5 روپیہ اپنے پاس رکھنا ہے۔ مگر طریقت میں 97.5 روپیہ ہی دے دینا ہے اور 2.5 روپیہ اپنے پاس رکھنا ہے۔ حقیقت میں سب کے سب دے دیا جانا چاہیے، حقیقت میں سب کے سب دے دیا جاتا ہے اور اللہ پر توکل رکھا جاتا ہے۔ میں ان کے ساتھ ایک بات اور اپنے جانب سے جوڑنا چاہوں گا معراج صاحب کی بات میں، کہ بھائی معرفت کا زکوٰۃ یہ ہے کہ قرض لے کر کے بھی دیا جانا چاہیے۔ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ بھائی یہ چیزیں آپ نے کہاں سے لائی ہے، یہ تو شریعت میں ہے ہی نہیں، تو اس بزرگ نے بڑا ہی عمدہ جواب دیا اور کہا کہ شریعت کا بھی، طریقت کا بھی، معرفت کا بھی، حقیقت کا بھی، سب کا زکوٰۃ رسول پاک کے زمانے میں لوگوں نے دے کے دکھا دیا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ آپ خود سے دیکھ لیجئے، روایات کو دیکھ لیجئے، تاریخ کو دیکھ لیجئے، حضرت ابو بکر کے دینے کو دیکھ لیجئے، حضرت عمر کے دینے کو دیکھ لیجئے، حضرت عثمان غنی کے دینے کو دیکھ لیجئے، مولا علی کے دینے کو دیکھ لیجئے۔ کیا مولا علی نے قرض لے کر نہیں دیا؟ یقیناً دیا ہے۔ تو جب ان باتوں کو آپ کھنگالیں گے، بیٹھیں گے، دیکھیں گے تو آپ کو یہ کنسیپٹ پتہ چل جائے گا کہ زکوٰۃ کی 3 نہیں 4 قسمیں ہیں۔ شریعت کی زکوٰۃ اور، طریقت کی زکوٰۃ اور، حقیقت کی زکوٰۃ اور، معرفت کی زکوٰۃ اور۔ ہم اس کو پھر سے دہرانا چاہیں گے، شریعت کا زکوٰۃ 2.5% دینا ہے، 97.5% رکھنا ہے۔ طریقت کا زکوٰۃ 97.5% دے دینا ہے، 2.5% رکھ لینا۔ حقیقت کا زکوٰۃ سب کچھ دے دینا ہے، کچھ نہیں رکھنا ہے۔ اور معرفت کا زکوٰۃ
لے کر کے بھی دیتے رہیے، قرضدار ہو جائیے تو ہو جائیے مگر لٹاتے رہیے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے صاحب، بہت خوب۔ معذرت چاہتا ہوں معراج صاحب، میں نے آپ کی باتوں میں اپنی باتیں جوڑ دی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں کون ہیں؟ زکوٰۃ کے حقدار، اس کا جو حقدار ہے سب سے پہلے ہمارا رشتہ دار ہی ہوتا ہے۔ پہلے ڈھونڈیں گے کہ ہمارے رشتے میں کون اس لائق ہے، ان کو دیں گے۔ پھر پڑوسی ہے، پڑوسی کو دیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر یتیم و مسکین کو دیا جانا چاہیے۔ میں اس میں انکلوڈ کروں گا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیا جانا چاہیے، صرف دیا جانا نہیں چاہیے بلکہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیا جانا چاہیے۔ آئیے اب صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلائی چشتی صاحب جو رانچی سے ہیں، ان کی بات ایک بار اور سن لیتے ہیں۔ انہوں نے پھر کچھ کہا کہ شریعتاً جس کے پاس 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی ہوتا ہے، یا جن کے پاس یہ مال سال بھر تک ہوتا ہے، اس پر ہی 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن طریقت میں فقیر کے پاس مال نہیں ہوتا، فقیر کے پاس مال نہیں ہوتا، البتہ وہ لوگ زکوٰۃ تزکیہ نفس کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس کی صورت میں فقیر لوگ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں اور اپنے جان کو مولا کے حوالے کر دیتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ یہ فقیروں کی بات شروع ہو گئی، اور کہا کہ صلاۃ کو قائم کرنے کی چیز ہے اور زکوٰۃ دیتے رہنے کی چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ صلاۃ قائم کرنے کی چیز ہے اور زکوٰۃ دیتے رہنے کی چیز، لہٰذا یہ خالی سوچنا کہ رمضان میں خالی زکوٰۃ دیں گے، یہ آپ کی بھول ہے۔ جب جب نماز ہے تب تب زکوٰۃ ہے، اس میں بھی بڑی بڑی راز اور بڑی بڑی بھید ہے، ضرور اس پر غور وچار کرنا چاہیے۔ اور میں پھر سے کہوں گا کہ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کو ضرور ڈسکس کیجیے، اپنے پیر کے صحبت میں جائیے اور بیٹھ کر کے بات کیجیے اس پر، تنہائی میں حضور ضرور بتائیے اس کے بارے میں ہم کو۔ صلاۃ کے ساتھ جو زکوٰۃ ہے وہ کون سا ہے، رمضان میں جو دیتے ہیں وہ کون سا ہے، جسم کا کون سا ہے، مال کا کون سا ہے، علم کا کون سا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اب آئیے صوفی فخر عالم صاحب جو جھارکھنڈ سے ہیں، جن کی باتیں پہلے بھی آپ سماعت کر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ روزے کی صفائی کے لیے صدقہ فطر شریعت میں دیا جاتا ہے۔ اپنے روزے کی صفائی اور اپنے روزے کی پاکی کے لیے صدقہ فطر شریعتاً دیا جاتا ہے۔ یہ عید سے قبل ادا کرنا ہوتا ہے، اس سے غریبوں مسکینوں کی حاجت روائی ہو جاتی ہے، اور صدقہ فطر جان کا صدقہ ہوتا ہے۔ تو تمامی لوگ ہم لوگ جانتے ہی ہیں، شریعت کے تقریباً تمام احکام ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن جب ہم لوگ اس چینل پہ آئے ہیں اور اس پلیٹ فارم پر ہیں تو یہاں پر ہم لوگ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ صوفیانہ باتیں ہو، لہذا صوفیانہ باتوں پر ہی ہم لوگ فوکس زیادہ کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ اس کے لیے ہے جس کے پاس ضرورت اصلیہ کے علاوہ 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی موجود ہوتے ہیں، یا اس کے مقدار کے مطابق مال ہو، پراپرٹی ہو، تو اس کا 2.5% زکوٰۃ دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام مسجدوں میں، مدرسوں میں اس کا چارٹ بن کر کے رمضان سے پہلے لٹک جاتا ہے اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنا میں کیا دینا ہے۔ لہٰذا ہم بھی اس چینل کے ذریعے سے یہ ضرور اعلان کرنا چاہیں گے کہ اپنے سال بھر والے زکوٰۃ میں کوئی کنجوسی نہیں کریے، اور اپنے مال کو اچھے سے دیکھ لیجئے، چیک کر لیجئے، گھر میں، بینک میں، بیلنس میں، ہر جگہ، اور اس کا 2.5% ایمانداری سے نکال لیجئے، اس میں بھلائی ہے، اور نہیں تو وہ مال آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ محترم، بعض حدیثوں میں، بعض روایت میں یہ بات آئی ہے، بعض بزرگوں نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ وہ مال اگر آپ اللہ کے بندوں کا جو حق ہے اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو وہ مال ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جرمانے کی صورت میں انکلوڈ کر کے وہ سارا مال آپ کا جو ہے کیا ہوگا، بہت برے ڈھنگ سے برباد ہو جاتا ہے۔ اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مال کہاں چلا گیا، کیسے برباد ہو گیا، یہ بیماری کیسے ہو گئی، وہ کیسے لوٹا گیا، وہ کیسے ٹھکے گئے، وغیرہ وغیرہ، بہت ساری بات ہے۔ بھائی میری باتوں کو برا مت مانیے گا، میں نے صرف اصطلاحاً یہ بات کہی اور اصطلاحاً کہی ہے۔ اب جناب صوفی مستقیم وارثی صاحب کی بات سن لیتے ہیں، نوادہ بہار سے۔ انہوں نے کچھ اور کہا ہے، بس تھوڑی دیر اور برداشت کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس موضوع کو اب ختم کیا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جس کے پاس 1 سال تک ضرورت اصلیہ کے علاوہ 7.5 تولہ سونا یعنی 87.50 گرام سونا یعنی 87.5 گرام سونا یا 52 تولہ چاندی یعنی 606.50 گرام چاندی یا اتنا پراپرٹی اگر آپ کے پاس محفوظ ہے تو اس پر 2.5% زکوٰۃ واجب ہے۔ انہوں نے کچھ کیلکولیشن پیش کیا ہے، لہذا اس پر غور کیا جائے۔ 7.5 تولہ سونا یعنی 87.5 گرام سونا یا 52 تولہ چاندی یعنی 606 گرام چاندی یا اتنی پراپرٹی کا
جو مال بنتا ہے، پیسے بنتے ہیں، اگر آپ کے پاس ہے، محفوظ ہے، یعنی سال بھر وہ آپ کے پاس محفوظ ہے، سال بھر پر گنتی ہوتی ہے، تو اس پر آپ کو 2.5% زکوٰۃ واجب ہے، بالکل واجب ہے، دینا ہی ہوگا۔ اب آئیے آخر میں جناب ڈاکٹر شبانہ خان وارثی صاحب کی بات سن لیتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنی تمام باتیں بیچ بیچ میں بیان کر دیا ہے، مجھے نہیں لگتا الگ سے مجھے بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہے، ساری بات ہو چکی ہے، تمام جوابات مختصراً ہی صحیح لیکن دلائل کے ساتھ اور تفصیلی بھی ہو گئے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اہل شریعت کہتے ہیں کہ روزہ ایک مخصوص عبادت ہے جو اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کا اجر صرف اللہ ہی دے گا، اور اہل معرفت کے نزدیک روزے کی حقیقت یہ ہے کہ جب تک محب اپنے محبوب کو نہیں دیکھتا اس کا روزہ رہتا ہے، یعنی جب تک محب یعنی عاشق اپنے معشوق کو نہیں دیکھتا اس کا روزہ رہتا ہے، نہیں دیکھتا ہے تو روزہ رکھتا ہے، اور جس وقت دیدار ہوتا ہے تو اس وقت سمجھ لیجیے افطار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صرف بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے، روزے کی 5 قسم ہے، 5 اقسام ہیں۔ پہلا روزہ محب اور اپنے محبوب کے لیے رکھنا ہے، دوسرا روزہ فقرا رکھتے ہیں، تیسرا روزہ زوز و تقوی والے رکھتے ہیں اور دن بھر عبادت میں مشغول رہتے ہیں، چوتھا روزہ ظاہری شریعت والے رکھتے ہیں، پانچواں وہ ہے جو عام انسان رکھتا ہے۔ ظاہری روزے کا بھی بہت فائدہ ہے، یہ ہمیں بیماریوں سے بچانے کے لیے ہے۔ ظاہری روزے رکھنے سے ہمارے اچھے سیل ہمارے پرانے ڈیمیج سیل کو کھا جاتے ہیں، تو ہم کیا ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے بیماریوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اس کا سائنٹیفک بات بھی انہوں نے بیان کیا کہ ظاہری روزے کا بھی بہت فائدے ہیں، یہ ہمیں بیماریوں سے بچانے کے لیے کافی ہے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روزے کے ذریعے نفس تابع ہو جاتا ہے، حق آسنا ہونا ہی سحری ہے اور دیدار الہی یہ افطاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھی تھی، بعد میں اس میں اضافہ ہوا، کئی کتابوں میں 8 رکعت ہے اور کئی میں 20 رکعت آیا ہے، لیکن اہل معرفت کہتے ہیں کہ شبینہ 3 دن تک 8 رکعت خانقاہوں میں پڑھی جاتی ہے۔ ابھی آپ ڈاکٹر شبانہ خان وارثی صاحبہ کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں۔ شریعت میں 2.5 کلو گرام گیہوں کا قیمت ایک آدمی کا فطرہ نکالا جاتا ہے، یعنی 2.5 کلو گرام گیہوں کے قیمت کے برابر جو پیسہ ہوتا ہے وہ آپ نکالتے ہیں تو وہ ایک آدمی کا فطرہ ہو جاتا ہے۔ اور مال کا زکوٰۃ الگ الگ ہوتا ہے، اس کے حقدار غریب مسکین ہیں، آپ کے آس پاس تلاش کریں، ضرورت مندوں کو دیں، البتہ سید کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیں، سید کو زکوٰۃ کا مال ہرگز نہیں دیں محترم، اور سید کو لینا بھی نہیں چاہیے، سید کو لینا بھی نہیں چاہیے، البتہ خالص مال سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو سید کی مدد کرنی ہے تو اچھے مال سے، پاک مال سے اس کی مدد کریں، ان کو زکوٰۃ کی مال ہرگز نہیں دیں، بالکل یقیناً۔ اور یہاں پر ہم ایک بات یہ بھی کوٹ کرنا چاہیں گے کہ بعض جگہوں میں لوگ خانقاہوں میں بھی زکوٰۃ کے مال دیتے ہیں، ہم کہنا چاہیں گے کہ خانقاہوں میں خالص مال دیا کریں، زکوٰۃ کا مال خانقاہوں میں مت دیا کریں، چونکہ اس سے کیا ہے کہ خانقاہوں کا نظم و نسق بگڑ جاتا ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ کا مال جو اس کے حقدار ہیں اس کو پہنچائیے، صدقہ فطرہ کا مال اس کے حقداروں کو پہنچائیے، وہ اپنے جگہ پر ہے، لیکن جو پاک جگہ ہے وہاں پر پاک مال پہنچائیے۔ جیسے اگر پیر و مرشد کو آپ کچھ دے رہے ہیں تو ان کو آپ کیا دیں گے؟ نذرانہ دیں گے، نذر دیں گے، نذرانہ پیش کریں گے، ان کو ادھر ادھر کی مال نہیں دیں گے، پاک مال دیں گے۔ اسی طریقے سے خانقاہ کی تعمیر میں بھی جو لگانا ہو تو اس میں بھی ضرور آپ جو ہے پاک مال دیجیے۔ بعض لوگ زکوٰۃ کا مال بچا کے رکھتے ہیں اور خانقاہوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم مسجد کے بارے میں ہم نہیں کہنا چاہیں گے، مسجد اور مدرسوں کا معاملہ ان لوگوں سے بڑھیا سے پوچھیے، ان کے پاس بہت سارے فتاوے موجود ہیں، بھائی وہ پتہ نہیں کیسے لیں گے نہیں لیں گے ہم کو نہیں معلوم، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ میرے حساب سے تو خانقاہ میں نہیں لینا چاہیے، اور اگر کوئی خانقاہ لیتا ہو تو بھی ہم کو اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم اتنا ضرور چاہیں گے کہ ہمارے مرکز اور ہمارے خانقاہ میں کم سے کم زکوٰۃ کا مال نہیں پہنچے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ڈاکٹر شبانہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ سید کو لینا نہیں چاہیے، البتہ خالص مال سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اہل معرفت کے ہاں فطرہ خیر النساء کا صدقہ ہے، آپ جتنا چاہیں نکال سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات آپ نے فرمائی کہ اہل معرفت کے ہاں جو فطرہ ہے وہ صدقہ فطر نہیں بلکہ خیر النساء کا صدقہ ہے۔ خیر النساء حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت بطول سلام اللہ علیہا کا صدقہ ہے، آپ جتنا چاہیں نکال سکتے ہیں۔ اور اہل معرفت میں صلاۃ قائم کرنے میں یعنی تصور مرشد قائم کرنے میں جو رکاوٹ آتی ہے اس کو ہٹا دینا ہی زکوٰۃ،
یعنی اہل معرفت کے ہاں صلات کو قائم کرنے میں، یعنی اپنے پیر و مرشد کے تصور کو قائم کرنے میں جو رکاوٹ آوے اس کو ہٹا دینا ہی اصل میں زکوٰۃ ہے۔ اہل معرفت کے ہاں حق آشنا ہی حقدار ہے۔ اہل معرفت کے ہاں وہی حقدار ہے جو حق آشنا ہے، جو حق کو پہچانتا ہے، جو حق کو جانتا ہے، مانتا ہے۔ یہی بات جناب ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہے تھے، ان کا بہت شکریہ۔ اور اس کے علاوہ تمام بھائیوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس ڈسکشن میں حصہ لیتے ہیں دور دراز سے اور اپنی باتیں پیش کرتے ہیں اور اس گروپ کا رونق بڑھاتے ہیں اور لوگوں تک اپنی باتیں تمام خانقاہوں کے حوالے سے پہنچاتے ہیں، اور ہم کو بھی فیضیاب کرتے ہیں، ہم کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں گے ضرور۔ لہذا آپ نے تمام جوابات سماعت کر لیا کہ روزہ کی حقیقت کیا ہے، صرف بھوکا پیاسا رہنا روزہ ہے کہ نہیں یہ بھی آپ نے سمجھ لیا، کیا کیا طریقے ہیں روزے کی مقصدیت کو بھی آپ نے سمجھ لیا، سحری افطاری کو بھی سمجھ لیا، تراویح کی شروعات کو بھی سمجھ لیا اور اس کے طریقے کو بھی، اور فطرہ زکوٰۃ کی اصلیت پر بھی بات ہو چکی ہے اور حق اور حقدار کی بھی بات ہو چکی ہے۔ میرے جانب سے الگ سے کچھ پیش کرنے کی ضرورت لاحق نہیں ہے، لہذا آپ تمامی حضرات سے معذرت چاہتے ہوئے میں اب اس موضوع کو بند کرتا ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور مولا سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمامی لوگوں کو روزے کی حقیقت کو سمجھنے اور سچا روزے دار بننے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں اپنے صحیح زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زکوٰۃ کی اصلیت کو بھی سمجھ سکیں، نماز کی اصلیت کو بھی سمجھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی قربت اور وصلت میں اپنی جگہ بنا سکیں اور اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو سکیں اور اللہ کے محبوبوں میں شامل ہو سکیں۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔